بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کا نفع پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یعنی کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے خود نیکیاں کماتا ہے اور اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کرتا رہتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور ثواب جاری رہنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے عمل کا نتیجہ ہیں اور ان کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتی ہیں کہ جس کا نفع وقتی طور پر ختم نہ ہو جائے بلکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں اور صدقہ کرنے والے کو ثواب بھی ملتا رہے۔ یعنی کوئی مسجد بنوا دی، دینی مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، کسی کو تفسیر و حدیث فتویٰ کتابیں وقف کر دیں، یا کہیں کنواں کھدوا دیا، یا مسافر خانہ بنوا دیا، یا درخت لگوا دیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے عوام کو نفع حاصل ہوتا رہے، فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ ایک آدمی اس طرح کے کسی کام پر اگر پیسہ خرچ کرتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے صدقہ لوگ اس کے صدقہ خیرات سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں برابر ثواب لکھا جاتا ہے اور درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک ہو زندگی میں ایسا کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور ہمیں بھی ثواب ملتا رہے۔ دوسرا، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، یہ بھی وہ چیز ہے جس کا ثواب موت کے بعد جاری رہتا ہے۔ یعنی کسی کو قرآن مجید حفظ یا ناظرہ پڑھا دینا۔ اگر آپ کو قرآن مجید آتا ہے تو ضرور کسی نہ کسی کو، اپنی اولادوں کو ہی ضرور اس کو پڑھایا کریں۔ کسی کو نماز سکھا دینا، کسی کو مولوی بنا دینا، کوئی دینی کتاب لکھوا دینا یا لکھ لینا، یا پیسے سے شائع کر دینا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اور جب تک قرآن مجید پڑھے یا پڑھائے یا اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پڑھائیں گے تو اس کا ثواب صدیوں تک اس شخص کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ کو قرآن کا علم آتا ہے تو ضرور اس کو آگے پہنچائیں، اور جس نے دینی علم کو آگے بڑھایا، آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا دیا، اور جتنے لوگ اس کے ذریعے اور واسطہ بنتے جائیں گے ان سب کا ثواب ملتا رہے گا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نیک اولاد تیسری یہ کہ جو دعا کرتی ہو، اس کی دعا کا فائدہ والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ دعا میں تو کچھ مال خرچ نہیں ہوتا، اسی لیے اپنی والدین کے لیے دعائیں مغفرت اور دعائیں رفع درجات ضرور کرا کریں تاکہ والدین کو نفع پہنچتا رہے۔ اولاد کا تو کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بننا، اس کو پالنا پوسنا، یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے، اور اگر اپنے اولاد کو علم دین سکھایا اور دینی عمل پر ڈال دیا اور اس کی زندگی اسلامی زندگی بنا دی تو جو عمل صالح وہ کرتا رہے گا تو ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ وہ اس کی نیکیوں کا ذریعہ بنا۔ پھر اولاد اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے گی۔ جیسے اگر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیا تو وہ ضرور اپنی اولاد میں بھی اس چیز کو منتقل کرے گا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قبر میں تک اپنے لیے سب کچھ نیک اعمال کرنے کی، اپنی قبر کے لیے بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔